جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو سب ساتھیوں یعنی بوڑھے باورچی جن عبدالسلام اور دوسرے جنات کے بڑے سردار دیو اور پریوں نے صاحب بابا سے اصرار کیا کہ آپ ہمیں ایسا واقعہ سنائیں جو واقعی انوکھا ہو۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر جب میں نے عرض کیا اور ان کی خدمت میں درخواست کی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے یہ واقعہ خلیفہ مامون الرشید کے دور کا ہے۔ اس کی خلافت تمام بر اعظم ایشیا اور عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک لونڈی تھی جو واقعی حسن جمال کا ایک پیکر اور کمال تھی۔ وہ دراصل نیشا پور کے قریب ایک گاؤں جس کا نام مارس تھا وہاں کے ایک کسان کی بیٹی تھی۔ بچپن سے رنگ و روپ دیکھ کر اس کی ماں اسے چھپاتی تھی اور ابھی وہ چھوٹی ہی تھی کہ اسے گھر سے زیادہ نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یوں جوانی کے دن رات طے ہوتے گئے۔ گاؤں کے نوجوان بلکہ ہر نوجوان کی خواہش تھی کہ اس سے شادی کرے، لیکن اس کے ماں اور باپ کی خواہش تھی کہ بیٹی ایسے شخص سے بیاہی جائے جو صالح ہو، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات خلیفہ کے ایک وزیر واسق عطا جودری کے ذریعے خلیفہ تک پہنچی۔ اب جب خلیفہ نے اس کسان کے گھر مامون الرشید کی اطلاع پہنچائی تو وہ حیران ہوئے کہ ہماری اتنی کیا اوقات ہے، خلیفہ تو ہم سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہے۔ آخرکار انہوں نے وہ لڑکی خلیفہ کو دے دی۔ خلیفہ نے اسے اپنے حرم کا حصہ بنا لیا اور سب لونڈیوں سے اونچا مقام دیا۔ وہ لڑکی خوش شکل تو تھی ہی، خوش اخلاق بھی تھی۔ اس نے آتے ہی خلیفہ کی زندگی میں سب سے پہلی جو تبدیلی پیدا کی وہ یہ کہ خلیفہ کی زندگی غربا، مساکین اور پسے ہوئے طبقے کے لیے وقف ہو کر رہ گئی، بلکہ اس سے زیادہ خلیفہ کی زندگی میں اور تبدیلی جو آئی وہ یہ تھی کہ خلیفہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوا۔ یوں ہی دن رات گزرتے گئے، آپس کی محبت بڑھتی گئی، لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا کہ خلیفہ نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اپنی لونڈی کی محبت کم ہو رہی ہے۔ خود اس لونڈی نے محسوس کیا کہ محبت کی جو شدت پہلے تھی وہ شدت واقعتاً کم ہو رہی ہے۔ اب خلیفہ مامون بھی پریشان، بلکہ ایک بار تو خلیفہ اس لونڈی کو کہہ بیٹھا کہ اب تیرے حرم میں میرا دل آنے کو نہیں چاہتا۔ بعض اوقات دکھی دل کے ساتھ آتا ہوں، کیا کروں، مجبور ہو کر آتا ہوں، ورنہ جو پہلے دل اور محبت کی موجوں کے ساتھ آتا تھا اب معاملہ اس طرح نہیں۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ خلیفہ کے دربار میں ایک درویش شیخ سعید بن ثابت المروزی رہتے تھے جو کہ خود بہت بڑے عامل تھے۔ ان سے تذکرہ ہوا تو انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ اس لونڈی کے حسن و جمال کی وجہ سے ایک طاقتور عامل جن اس لونڈی کے پیچھے پڑ گیا ہے جو اسے ہر صورت میں پانا چاہتا ہے، اور اس نے کالے جادو کے ذریعے لونڈی کو آہستہ آہستہ خلیفہ سے دور اور خلیفہ کو لونڈی سے دور کرنا شروع کر دیا ہے، اور عنقریب ان دونوں میں نفرت ہو جائے گی اور لونڈی کو خلیفہ اپنے حرم سے نکال دے گا۔ یوں یہ اپنے گھر واپس کسان کے پاس چلی جائے گی اور اس کالے جن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس درویش نے ایک اور بات یہ بھی کہی کہ گھریلو جھگڑوں میں سارا ہاتھ جنات کا ہوتا ہے اور جھگڑوں میں ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ان کا مقصد عورت کو پانا ہو، ان کے اور بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر ان گھریلو جھگڑوں کا علاج کرنا ہے تو ان جنات کے دفع کرنے کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کام اکثر طلاقوں، جھگڑوں، گھریلو بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال خلیفہ کا ہوا۔ اب جب خلیفہ کو یہ پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گیا۔ لونڈی نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ خلیفہ نے درویش کو حکم دیا کہ اب اس کیس کو حل کر اور اس کالے جن کا جادو ختم کر۔ درویش نے کہا، اس کالے جادو میں یہ جن اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ معاونت میں جنات کی ایک بڑی جماعت ہے۔ اس کے مستقل حل کے لیے مجھے بھی جنات کی مدد لینی پڑے گی۔ جب تک جنات کی مدد نہ ہوگی ہرگز مسئلہ حل نہ ہو سکے گا۔ اب بادشاہ اور پریشان کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ اس دور میں ایک درویش بصرہ میں رہتے تھے جن کا نام مالک بن عبید تھا۔ بڑے اللہ والے تھے۔ دن رات سائلین کا ہجوم ان کے پاس رہتا تھا۔ ہر شخص ان کے پاس سے اپنی مراد پا کر جاتا تھا۔ بہت متبع، سنت اور صاحب شریعت تھے۔ میں اس وقت ان کی محفل اور مجلس میں جایا کرتا تھا۔ خلیفہ کے درویش شیخ سعید بن ثابت ان سے ملنے آئے کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس لاتعداد جنات آتے ہیں، کسی بڑے طاقتور جن کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرا دیں۔ چونکہ میں اس وقت وہاں موجود تھا اس لیے انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ یہ کام کر دیں۔
میں نے تعمیل حکم میں جی کہہ دیا اور کچھ دنوں کا وقت مانگا۔ اب میری کہانی سنیں کہ میں نے کس طرح اس کالے جن کا پیچھا کیا اور کس طرح اس جادو کو ختم کیا۔ سب سے پہلے میں نے درویش کو چند اعمال کی تراکیب بتائیں، پھر اس درویش نے خلیفہ کو یہ تراکیب بتائیں۔ یہ اعمال اور تراکیب اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے اور کیسے جس کو بتایا اسی کو فائدہ ہوا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کے پرانے کپڑے لے کر، چاہے ایک کپڑا ہو لیکن ہو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا ہوا، اس کپڑے پر روزانہ سورہ فلق مع تسمیہ 200 بار صبح اور سورہ ناس 200 بار شام گھر کا کوئی فرد پڑھے، لیکن توجہ، خلوص اور دھیان کے ساتھ۔ اگر مریض خود پڑھے تو نفع زیادہ ہو، ورنہ گھر کا کوئی فرد ہو، باہر کا کوئی فرد نہ ہو، یعنی رقم دے کر اگر پڑھایا تو ہرگز نفع نہ ہوگا۔ یہ عمل 90 دن کیا جائے۔ 90 دن کے بعد اس کپڑے کو جلا کر اس کی راکھ صاف پانی میں بہا دی جائے۔